بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 26۔ صوفیاء، علماء، تجار اور سپہ سالار، گویا ان کی علمی اور ادبی اور اسلامی خدمات کو انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم مکمل کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے بر صغیر کے اندر سلاطین اور فاتحین کے متعلق جانا تھا کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی خدمت کو سر انجام دیا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم صوفیاء کے بارے میں اس درس میں زیادہ تر کوشش کروں گا کہ صوفیاء پر بحث کروں، چونکہ سپہ سالار بھی ہمارے تقریباً پیچھے درس میں مکمل ہو چکے ہیں، زیر بحث علماء بھی آ چکے ہیں اور تجار بھی آ چکے ہیں، لیکن جو اصل ہدف ہمارا ہے وہ صوفیاء ہے۔ تو صوفیاء میں سب سے پہلے میں گنج بخش علی حجویری کا، یعنی کہ جن کا نام علی بن عثمان الحجویر ہے، خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ سے پہلے ان کا ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ علی بن عثمان المعروف گنج بخش علی حجویری آپ سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ پٹھان ہیں۔ افغانستان کے ایک شہر، ایک قصبے، ایک گاؤں حجویر میں آپ پیدا ہوئے، اور وہاں سے آپ نے بر صغیر کا سفر اختیار کیا۔ اب تقریباً یہ 1500 سے 1600 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اور یہ سفر آپ نے محض دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا۔ آج کچھ حضرات یہ بڑے ہی آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ صوفیاء کا کیا کردار ہے۔ حضرت صوفیاء نہ ہوتے تو پھر آپ کو لگ بھی پتہ جاتا، جس قدر انہوں نے کٹھن اور مشکل حالات میں دین اسلام کو پھیلایا بر صغیر میں۔ یہ تو محمد بن قاسم تو ابھی آ رہے ہیں، اس سے قبل حضرت گنج بخش علی حجویری نے دین اسلام کے حوالے سے خدمات کی، اور اس کے بعد پھر حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف کے آ جاتے ہیں۔ اب خواجہ محی الدین چشتی اجمیری، میں گنج بخش کی کتاب جو کشف المحجوب انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ کچھ تاریخی واقعات، اس دور کے حالات و واقعات کہ کیسے لوگ یہاں پر بت بناتے تھے، بت بنا کے، بت تراش کے انہی کی پوجا کرتے تھے، تو ان حالات میں آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کس طرح کی، یہ سب واقعات اس میں موجود ہیں۔ اب حضرت خواجہ محی الدین چشتی اجمیری کا دیکھیں تو آپ اجمیری شریف میں 1167 عیسوی میں ہندوستان تشریف لائے، اور اجمیر کو اپنا مرکز و رشد و ہدایت بنایا۔ گویا یہ بھی ہندوستان کے بر صغیر کے نہیں تھے، یہ بھی کسی اور علاقے کے تھے، اور صرف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اور سربلندی کے لیے آپ یہاں تشریف لائے۔ ہندوؤں کو وہ نچلے اور اچھوت طبقہ جنہیں معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہ تھی، گویا ہندوؤں میں بھی چھوت اور اچھوت کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے بہت لوگ یہ تصور کرتے ہیں، جب ان کے اندر جو کیٹیگریز ہیں نا، وہ آپ عبادت کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو نیچے والا چھو نہیں سکتا۔ اگر آپ کو چھوئے گا تو آپ اچھوت ہیں، اس کو سزا ملے گی، پنشمنٹ ہوگی، اور آپ کو ان کی زبان میں ڈنڈ لگے گا، آپ کو کچھ عبادت کرنی پڑے گی جس سے آپ پھر سے پاک ہو جائیں گے۔ گویا آپ نے ایسی عوام میں انہیں اسلام کی عادلانہ نظام سے متعارف کرایا، جس کی بدولت لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ گویا خواجہ محی الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دین اسلام کی وہ تبلیغ کی کہ جب لوگ چھوت اور چھوت کے معاملے میں پھنسے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن خواجہ صاحب نے اس وقت
اصل دینی حقائق کو. ہمارے ہاں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو ممبر پر کھڑا ہو کے تبلیغ کرے گا، دعوت دے گا، وہی مبلغ ہے. گویا جو کتابیں لکھ دے گا صرف وہی مبلغ ہے. حضرت ایسا نہیں ہے. آپ اپنے کردار سے، اپنے عمل سے اگلوں کو تبدیل کرتے ہیں. آپ محمد یوسف کرکٹر جو ہے اس کی کہانی اگر سنیں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ میں مسلمانوں میں پیدا ہوا، انہی میں بڑا ہوا، انہی کے ساتھ کھیلا، لیکن مجھے اسلام کے ساتھ محبت نہیں ہوئی. لیکن ایک دفعہ میں سعید بھائی، جو سعید انور صاحب ہمارے کرکٹر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا تو ان کی ساری جو دن کی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری سنت کے مطابق. ان کا اٹھنا بھی الگ تھا مسلمانوں سے، ان کا بیٹھنا بھی الگ تھا، ہر چیز الگ تھی. تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ دوسروں سے الگ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا الگ نہیں ہوں، بس میں سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. گویا وہ اس طرح سنت پر عمل کرتے ہیں کہ ان کے کردار ہیں. وہ کہتے ہیں میں اتنا متاثر ہوا کہ میں پھر مسلسل آنے لگ پڑا، یہاں تک کہ میرے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو گئی. تو سامعین محترم، آپ جتنی مرضی لاکھ تقاریر کر لیں، جتنی مرضی آپ تلاوت کر لیں، جب تک عمل نہیں ہوگا اس وقت تک دین اسلام کی تبلیغ نہیں ہو سکتی. 1193 میں سلطان محمد غوری جب ہندوستان آیا تو اس کا مقابلہ والی ہند رائے پتھورا سے ہوا. رائے پتھورا زندہ گرفتار ہوا اور اس نے حکومت سے حکومت بھی چھین لی گئی. گویا اب یہاں پر سلاطین بھی داخل ہوتے جا رہے ہیں اسلام کی تبلیغ میں. خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بہت ہی پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کے بارے میں تو یہ بھی ہے جب ان کا مرید جو ہے وہ وقت وصال آیا اس کا، تو چونکہ شیطان جو ہے وہ بھٹکاتا ہے لوگوں کو، تو وہ بھی اس سے نہ سوالات کرنے لگ پڑا کہ سنا ہے تم بہت بڑے بزرگ ہو، بڑی عبادت کی ہے تم نے، بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ نے کہا اللہ ایک ہے. شیطان نے بھی دلیل دی، انہوں نے بھی دلیل دی، کرتے کرتے تقریباً 100 دلیلوں پر پہنچ گئے. جب آخر میں وہ پھنس گئے تو وہاں پر خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ نے وضو کرتے ہوئے پانی کا ایک چھٹا مارا اور ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. گویا اس پائے کہ یہ عالم دین بھی تھے اور عابد بھی تھے. ہندوستان کے مرکز یعنی کہ دلی میں خواجہ بختیار کاکی نے رشد و ہدایت کا سلسلہ عام کیا. ہر بزرگ نے اپنا اپنا ایریا تقسیم کیا ہوا تھا جہاں پر وہ دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے. گویا دیکھیں کوئی ہندوستان میں ہے، کوئی بغداد میں ہے، کوئی کہاں پہ ہے، لیکن سفر کرتے کرتے وہ کہاں پر آ گئے ہیں. کوئی افغانستان سے سفر کرتا کہاں پر آ گیا، کوئی ہندوستان اپنا بغداد سے سفر کرتا کرتا کہاں پر آ گیا. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اسلام کی خدمت کے لیے مقید کیا تھا، قید کیا تھا، وہ وہیں پر آئے. سلطان التمش آگ کا بہت معتقد تھا اور چشتیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر پاک پتن کو فیضان بخشا. گویا یہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد بھی ہیں. بیرسی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سلطان ناصر الدین محمود نے اپنے نائب غیاث الدین بلبند کو بابا صاحب کی خدمت میں زر نقد اور 4 دیہات کا جاگیر نامہ بھیجا. آپ نے وہ نقدی لوگوں میں تقسیم کر دیا اور جاگیر نامہ یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اس کے دوسرے طالب بہت ہیں. گویا اللہ کا جو نیک بندہ ہے، جو دین اسلام کی خدمت کر رہا ہے، جو اسلام کے اوپر عمل پہ رہا ہے، اس کو زر اور دولت سے، زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے وہ جو نقدی بھیجے تھے وہ تو غرباء میں تقسیم کر دیے، لیکن وہ جو زمینی کاغذات تھے وہ آپ نے یہ کہہ کے لوٹا دیے کہ اس کے دوسرے اور بڑے طالب ہیں، لہٰذا آپ کسی اور کو دے دیں. آپ کے زہد و تقوی اور انسانی دوستی کے سبب مغربی پنجاب کے بڑے بڑے قبائل جن میں سیال، راجپوت، وٹو وغیرہ شامل ہیں، آپ کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوئے. اور پھر وہی بات میں کروں گا کہ یہ تمام کے تمام آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوئے. نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید اور فوائد الفوائد کے مصنف حضرت نظام الدین اولیاء نے دلی میں بیٹھ کر اشاعت اسلام کا ایک ایسا نظام قائم کیا کہ تمام لوگ آپ کے عدل، انصاف اور تبلیغ کے دیوانے تھے. جو گجرات، دکن اور بنگلہ دیش تک یہ آپ کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا. تو اسی طرح فتوح سلاطین میں اسامی نے عہد محمد تغلق میں دلی کے بربادی کے 3 اسباب لکھے اور انہوں سے ایک سب سے بڑا جو سبب انہوں نے تحریر کیا وہ یہ تھا
کہ نظام الدین اولیاء کے سائے عاطفت اور ان کے فیض سے محروم ہونا. گویا لوگوں کا وہ اسلام ہو، ایمان ہو یا دنیا ہو، جو شخص اللہ کے نیک بندوں کا، اب اللہ کے نیک بندوں کی بھی نا ہمارے ہاں تو ڈیفینیشن چینج ہو چکی ہے. اب ایک خاص قسم کا لباس ہوتا ہے، صرف اسی کو پہننے والے کو ہمارے ہاں بزرگ کہا جاتا ہے، جبکہ پہلے دور میں بزرگ کی جو پہچان ہے وہ ایک الگ تھی. الغرض خواجہ نظام الدین اولیاء کے فیض سے وہ لوگ بے فیض ہوئے تو ان کی بربادی کا ایک سبب مورخین نے یہ بھی لکھا ہے. آگے آتے ہیں علماء کی خدمات میں. دیکھیں تو انگریز کی آمد کے بعد ان کے خلاف جو پہلی آواز اٹھی وہ آواز حضرت شاہ عبد العزیز محدث حق دہلوی، جو کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فرزند امجد ہے. گویا علماء ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو پھیلانے میں نہ صرف مدد کی بلکہ جو زبان اسلام کے خلاف اٹھی اس کے خلاف بھی آپ نے اپنا نعرہ تکبیر بلند کیا. انہوں نے 1803 میں انگریز حکومت کے خلاف فتویٰ دارالحرب دیا تھا، جس نے نہ صرف ملک کی سیاسی حیثیت کا فیصلہ کر دیا بلکہ تحریک آزادی کا جو جواز تھا وہ باقاعدہ پیدا کر دیا. گویا اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک تحریک کا وہ مارکا تھا، آزادی کا وہ مارکا تھا جو 1803 میں شروع ہو چکا تھا، جس کی تکمیل جو ہے وہ 1947 میں ہوتی ہے. یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک دن آپ نے ڈیسائیڈ کیا اور اگلے دن آپ فتح کر لیں گے یا آزادی لے لیں گے. یہ ایک سالوں سال، کئی لڑائیاں، کئی جنگیں تو صدیاں تک چلی جاتی ہیں، کیونکہ وہ نظریاتی ہوتی ہیں. جو تلوار کی جنگ ہے اس کا تو فیصلہ ایک دو دن کے اندر یا ہفتے کے اندر ہو جاتا ہے، مہینے کے اندر ہو جاتا ہے. جو نظریاتی جنگ ہے اس کو جیتنے کے لیے آپ کو بڑا طویل سفر کرنا پڑتا ہے. علماء فرنگی محل، یہ وہ دور تھا جب اسلام تو موجود تھا مگر اس پائے کے علمی خدمات ابھی تک موجود نہیں تھی. یہ علماء فرنگی محل بڑے پرانے ہیں. ان کا شجرہ نسب جو ہے علماء فرنگی محل کا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کے ملتا ہے. گویا عہد صحابہ میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد موجود تھے. ان کے اوپر باقاعدہ ایک مکمل تفصیلی تھیسس بھی موجود ہے، اگر آپ وہ پڑھیں تو وہ انتہائی دلچسپ ہے. علماء فرنگی محل کے بانی شاہ قطب الدین نے اس کی بنیاد رکھی تھی، جن کو بعد میں انہوں نے شہید بھی کر دیا تھا. اور ان کے جو دو بڑے بیٹے تھے، ایک ملا سعید تھا اور ملا نظام الدین. سعید جو تھا یہ بادشاہ عالمگیر کے ساتھ ہوتے تھے اور یہ ان کے مفتی تھے، اور انہوں نے باقاعدہ فتاوی ہندیہ جو المعروف فتاوی عالمگیر ہے اس کو لکھنے میں بھی انہوں نے ساتھ ساتھ پیش مدد کی. پھر اس کے بعد نظام الدین آتے ہیں، تو انہی کے نام سے وہ جو درس نظامی لوگ یہاں پر ہمارے پڑھتے ہیں یہ ملا نظام الدین کے جو ہے وہ بابرکت ان کے وسیلے سے ہے کہ انہوں نے یہ درس شروع کیا. ٹھیک ہے. اور فرنگی محل یہ اصل میں یہ ایک محل تھا جو کہ فرنگیوں کو دیا ہوا تھا بادشاہ نے، بعد میں ان علماء کو دے دیا، تو وہ محل فرنگی محل ہی کہلاتا تھا. تو اس میں جو علماء رہے یا جنہوں نے وہاں پر تعلیم دی تو ان علماء کو علماء فرنگی محل کہا جاتا ہے. مولا نظام الدین نے درس نظامی کی ابتدا کی جو آج تک چل رہا ہے، تقریباً 200 سال سے بھی زیادہ یا 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا ہوا ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت علامہ مولانا قاسم نانوتوئی کو علوم جدیدیہ کے حاصل کرنے سے کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ کہتے تھے ہمارے جو مسلمان ہیں وہ حاصل کریں، لیکن جو ہماری تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، اس کو نہیں وہ چھوڑیں گے. چونکہ تعلیم کی آڑ میں بہت سارے معاملات ایسے ہوئے کہ بچوں کی برین واشنگ کی گئی ہے اور پوری ایک نسل تباہ کی گئی ہے. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں معاشرے میں کیا چیزیں بنپ رہی ہیں. سلاطین کی خدمات میں دیکھیں تو فتاوی ہندیہ المعروف فتاوی عالمگیری، جس کی بھی میں نے بات کی، بادشاہ عالمگیر نے لکھوایا تھا. اس کے بعد غزنوی، اگر آپ خاندان کی خدمات دیکھیں، انہوں نے بھی دین اسلام ادب کے اوپر کام کیا اور اس کے بعد کام کیا تعمیراتی، فنی، اور اس کے بعد شاہ لودھی، انہوں نے کیلیگرافی کے اوپر بھی بڑا کام کیا. گویا یہ تمام وہ خاندان ہیں کہ جنہوں نے ہر طرح کی فنون کے اوپر، علوم کے اوپر اور تعمیرات کے کام کے اوپر کام کیا. اور خاندان مغلیہ تو وہ خاندان کے بادشاہ ہیں جس نے پورے ہندوستان پر حکومت کی ہے، اور اشاعت اسلام میں ان کا سب سے اہم اور بڑا کردار ہے، کیونکہ یہ بہت عرصہ تک مغلیہ خاندان کی حکومت رہی ہے.
خلاصہ سبق عزیز طلباء دیکھیں تو اس سبق سے معلوم ہوتا ہے کہ بر صغیر میں صوفیاء نے اسلام کی خدمات سر انجام دی ہیں اور ایک طویل عرصے تک. یہ اس وقت کی بات ہے نا، ہمارے ہاں تو بر صغیر شروع کیا جاتا ہے انگریزوں سے، ایسا نہیں ہے. یہ بر صغیر کی جو خدمات ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 200-300 سال بعد شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وقت آپ دیکھیں تقریباً 300-400 سال بعد علی حجویری آئے ہیں بر صغیر میں. اس وقت تو ان کا تصور بھی نہیں تھا. تو اس کے بعد سے اسلام جو ہے وہ وہاں پر پھلا پھولا. اسی طرح صوفیاء میں حضرت گنج بخش اجمیری شامل ہیں، نظام الدین اولیاء اور خواجہ معین الدین چشتی، اور یہ سارے ملتان کے تمام بزرگ شامل ہیں اس میں. اسی طرح علماء میں علماء فرنگی محل ہیں، علماء دیوبند ہیں، علماء اہل حدیث ہیں، اور دیگر علماء ہیں جنہوں نے اسلام کی بر صغیر میں خصوصی طور پر خدمات کی. سلاطین تجار میں تمام فاتح شامل ہیں. جو بھی یہاں پر آیا، جو بھی فاتح تھا، اس نے اسلام کی نظام عدل قائم کیا ہے جس سے تمام لوگوں کو عدل و انصاف ملا. وہ مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ کا جو ایک درباری تھا وہ پیسے لیا کرتا تھا جس کو بھی ملنے دیتا تھا. تو وہ ایک دن ایک بڑا عقل مند شخص آیا تو اس نے کہا کہ حضرت، جب بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا مانگتے ہو، بولو تو میرے پاس فریاد لے کر آؤ. اس نے کہا جی مجھے 50 کوڑے چاہیے. اس نے کہا 50 کوڑے کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا جی میری تو یہی شرط ہوئی تھی، باہر آپ کا جو ایک دربان کھڑا ہوا ہے اس نے مجھے اسی شرط پر آنے دی ہے کہ جو مجھے ملے گا میں اس کا آدھا حصہ اس کو دوں گا. تو بادشاہ نے کہا اچھا جی بلاؤ جی اس کو. بادشاہ نے کہا جی یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا اخلاق اتنا اچھا ہے اور تم اتنے اچھے ہو کہ اس نے کہا جو میرا حصہ ہے اس میں سے آدھا جو ہے وہ تمہیں دے دیا جائے، لیکن میں اتنا خوش ہوں تمہارے کام سے کہ میں تمہیں وہ پورے کا پورا حصہ دیتا ہوں. تو 50 کوڑے اس کو جناب وہ لٹا کے انہوں نے 50 کوڑے لگائے. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے جو بادشاہ تھے سلاطین ہو فاتحین، ان کا عدل بھی بڑا کمال کا تھا جس کی وجہ سے یہ مشہور ہیں. اور وہ ظاہری بات ہے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا. عزیز طلباء یہاں پر ہمارا درس نمبر 26 مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ ملیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.